شبنمی رت ہے اور چاندنی رات ہے، میرے تاج شریعہ کی کیا بات ہے۔ اور اگر وہ بیدار ہو تو کسی کی مجال نہیں ہوتی۔ آج حالت یہی ہے کہ تم سوئے ہوئے ہو، بیدار ہو جاؤ ایمانی حالت کے ساتھ، تو پھر دیکھنا جیسے کہ شاعر نے کہا تھا، بیدار تو ہو لینے دو اس قوم کو، بیدار تو ہو لینے دو اس قوم کو، پھر ہر قوم پکارے کہ حسین ہمارے ہیں۔ انہیں کہنا پڑے گا کہ حسین ہمارے بھی ہیں، کیوں؟ تم اگر بیدار ہو پھر وہ بھی کہیں گے محمد ہمارے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وقت تھا جب تمہارا غلبہ تھا تو دوسرے بھی یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان ہی نہیں تھا۔ آج تم سوئے ہوئے ہو اور غیرت بھی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اوچھے حملے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، اسلام پر اور قرآن پر کیے جا رہے ہیں۔ یہ غیرت ہی کا معاملہ ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، غیرت کی ایک چھوٹی سی مثال یہ بھی دے دوں۔ ہندوستان اور عرب میں کتنا لمبا فاصلہ ہے؟ تقریباً 4000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ ہند اس وقت سندھ دونوں ایک تھے، اکھنڈ بھارت جس کو کہتے ہیں۔ سندھ کے علاقے میں ایک راجہ دابر سنگھ تھا، اس کے حکومت میں کچھ گنڈوں نے مسلمان عورتوں کو گرفتار کیا جو حج پہ جا رہی تھی۔ یہ 90 ہجری کے قریب کا واقعہ ہے، 90 ہجری کی بات کر رہا ہوں، 1442 ہو گئے۔ اس زمانے میں کچھ عورتوں کو گرفتار کیا، ان کا مال لوٹ لیا۔ ان خواتین نے صرف اتنا پکارا تھا کہ کوئی عرب تک ہمارا پیغام پہنچا دے، اگر ہمارا کوئی بھائی زندہ ہے تو ہماری عزتوں کو بچا دے۔ کچھ تجارت کرنے کے لیے جو عرب آئے ہوئے تھے ان کو پتہ چلا کہ ان کے گنڈوں نے گرفتار کیا ہے۔ وہ جب واپس عرب میں پہنچے تو وہاں کے گورنر کے سامنے واقعہ سنا رہے تھے کہ سندھ میں ایسے کچھ مسلمان عورتوں کو گرفتار کر کے گنڈوں نے ان کی عزت لوٹی ہے، مال بھی لوٹا، حج پہ جا رہی تھی عورتیں۔ گورنر کے سامنے تاجر لوگ واقعہ سنا رہے تھے۔ 19 سال کا ایک جوان کھڑا تھا، محمد بن قاسم۔ غیرت جاگ گئی، کہا کہ کہاں ایسا ہوا ہے؟ کہا سندھ میں۔ اس 19 سالہ جوان نے کبھی سندھ کا نہ دورہ کیا نہ ہند کو دیکھا تھا، عرب میں بیٹھا ہوا۔ اور 19 سال کی عمر ہوتی کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں تو اس کو لڑکپن کہتے ہیں، بچپن بھی کہتے ہیں بعض لوگ، جبکہ 19 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے وہیں سے پکار کر کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں آ رہا ہوں تیری عزت کی حفاظت کے لیے۔ 10,000 کا لشکر لے کر محمد بن قاسم سب سے پہلے سندھ کے وادی میں اترنے والا۔ سب سے پہلے محمد بن قاسم نے اس راجہ سے یہی کہا تھا کہ ان خواتین کو چھوڑ دو، ان عورتوں کی عزت سے کھیلنا چھوڑ دو، انہیں آزاد کر دو۔ وہ بڑے مقدس سفر پر تھی، ہم امن کے ساتھ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن راجہ کو غرور اتنا تھا، گھمنڈ اتنا تھا اپنی طاقت پر، کہا کہ تم جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ راجہ ایسی حرکت کرے گا کہ تمہارا نشان ختم ہو جائے گا۔ محمد بن قاسم کو للکارتا، اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ عورتوں کو چھوڑ دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ اگر تم چھوڑ نہیں سکتے تو پھر آ جاؤ، ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا۔ اور یہ 3 دن تک کی جنگ تھی، تاریخ میں آج بھی لکھا ہوا ہے، پنڈتوں میں بھی یہ تاریخ لکھی ہے۔ سب سے پہلی جنگ جو سندھ کے میدان میں ہوئی وہ ایک غیرت کے نام پر ہوئی ہے۔ محمد بن قاسم نے وہ جوہر دکھائے تھے کہ 3 دن کے اندر سارے فوجی راجہ کے تتر بتر ہو گئے، اور وہ راجہ بھی قیدی ہو کر کے گرفتار ہوا، ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوا، ایک تخت ختم ہوا، ایک ظلم ختم ہوا، ان عورتوں کو آزاد بھی کیا اور پرچم اسلام بھی لہرایا۔ محمد بن قاسم 19 سال کا جوان ہے جو ایک غیرت کو لے کر کے عرب سے یہاں چلا آیا تھا۔ اے جوانوں، تمہاری غیرت کہاں ہے؟ آج تمہاری بہنوں کی بھی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ کیا یہ دلی کے واقعے نہیں آپ کو جھنجھوڑتے؟ جہاں پر ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ایک خاتون کو ریپ کرنا، اسے مار ڈالنا، اسے جلا دینا، ختم کرنا۔
اس پر کتنے لوگوں کی آوازیں اٹھتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری سیاست میں بھی کتنی نمائندگی ہے. 300 کے قریب تو پورے ہندوستان میں MLA مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں ان کی زبانوں پر کس نے تالے لگائے ہیں. میرے عزیزوں، اگر اللہ نے تمہیں منصب دیا ہے تو آواز تو اٹھاؤ اپنی بہنوں کے لیے. تم کبھی آواز نہیں اٹھاتے، اپنی بہنوں کے لیے تو پکارو. جن خواتین کو ان درندوں نے نوچ ڈالا، کیا قیامت کے دن تم سے سوال نہیں ہوگا؟ قرآن کی آیتیں میں تمہیں پڑھ کر کے بتاتا ہوں. سورہ تکویر میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قرآن کہتا ہے یہ جو دفنا دی جاتی تھیں عرب کی بچیاں، زندہ دفنا دی جاتی تھی پہلے لڑکیاں، تو قیامت کے دن یہ دفنائی ہوئی بچیاں کھڑی ہوں گی، ماری گئی ہوئی لڑکیاں کھڑی ہوں گی، اور وہ پوچھیں گی کہ مولا ان سے سوال کر کے مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا، مجھے کس گناہ پر مارا گیا تھا. تو موجود سارے لوگوں کو یہ جواب دینا ہوگا تمہارے آنکھوں کے سامنے مارا گیا ہے، تمہارے سامنے قتل کیا گیا ہے، تم نے آواز تک نہیں اٹھائی. ہم نے اپنے ممبروں سے جو آواز اٹھانی ہے وہ اٹھا لیا. اگر ہماری آواز کو یہ ظالم روکتے ہیں تو ہم موت تک حق کی بات کہتے رہیں گے، ہم بولتے رہیں گے، چاہے ہماری آواز کو دبانے کے لیے تم پوری طاقت کا استعمال کر لو. اللہ سے میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا اس سے پہلے موت دے دینا جب ہماری غیرت مرنے والی ہو. غیرت جب تک زندہ ہے ہم بولتے رہیں گے، چاہے چھوٹے مجمع میں چاہے بڑے مجمع میں. میں آپ کو بھی بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا قیامت کے قریب. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اس کی تشریح سنو حدیث میں کہ اللہ کافروں کا خوف تمہارے دل پر ڈال دے گا، ان کا رعب ڈال دے گا تمہارے دلوں میں، ڈرتے مرتے رہو گے. اور یہ ڈر ہی تو دیکھ رہے ہیں لوگ، کچھ ٹوپیاں چھپا رہے ہیں، کچھ داڑیاں چھلا رہے ہیں، ڈر کے مارے ہی تو کہ کہیں مجھے آتنکوادی نہ کہہ دیں. ان کے کہنے سے تم سرٹیفائیڈ آتنکواد ہو جاؤ گے، ان کے لیے تم جی رہے ہو. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ 1000 یہ ہمارے لیے بھونکے آتنکوادی دہشت گردی، ہم نہ ان کا کھا رہے ہیں اور نہ ان کے لیے جی رہے ہیں، ہم اپنے خدا کا کھا رہے ہیں اور اس کے لیے جی رہے ہیں. جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا دل صاف ہے تو دنیا کو بھونکنے دو. تم اپنے رب کے لیے سچے مومن بندے تو بن جاؤ. کافروں کا رعب تمہارے دل پر ڈال دیا جائے گا. تو حضور سے پوچھا صحابہ نے ایسا کیوں ہوگا میرے آقا؟ ان کا خوف ہمارے دلوں پر ڈال دیا جائے گا، ایسا کیوں ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب 2 چیزیں تمہارے دل میں آ جائیں، جب 2 چیزیں تمہارے دل میں آ جائیں تو سمجھ لینا کہ اللہ دشمنوں کا خوف تمہارے دل پہ ڈال رکھے گا، ان کو تمہارے سروں پہ مسلط رکھے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت. جب تم دنیا سے بے پناہ محبت کرنے لگ جاؤ اور موت سے ڈرنے لگ جاؤ، یہ 2 چیزیں تمہارے اندر اگر آئی تو سمجھ لینا کہ دشمنوں کا خوف تمہارے اوپر مسلط ہوگا. آج یہ 2 چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. سب کو اپنی دنیا سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، ہر کوئی ڈرا ہوا ہے. کوئی معاملہ ہو تو باپ اپنے بچے کو اندر چھپا کر کے رکھ لے، بیٹا کائے کو باہر جائے گا، تیری زندگی خراب ہو جائے گی. ہوتا ہے ہونے دو، یہ سب سیاست ہے، یہ پالیٹکس ہے. یہی کہہ کر کے نوجوانوں کو بزدل بنا دیا، مار ڈالا ان کی غیرت کو. کئی مائیں ایسی ہیں، کئی بیویاں ایسی ہیں، کئی بہنیں ایسی ہیں جو نوجوانوں کے ہاتھوں اور پیروں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں اور غیرت ان کی مار ڈالتی. اگر عورتیں کسی نوجوان کو حق بات کہنے سے روکتی ہیں تو ایک دن کا انتظار کرو جب تمہاری عزتوں پر کوئی حملہ کرے گا تب بھی یہ جوان کچھ نہیں کہے گا، کچھ نہیں کہے گا. تم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کہنے سے انہیں روک رکھا ہے. آج یہی تو معاملات ہے، ڈر اور خوف. ڈر اور خوف نوجوانوں کے دلوں میں گھر کرتا جا رہا ہے. کہیں کسی جگہ پر میدان میں بلایا گیا، 25 لوگ 40 لوگ حاضر ہوئے اور وہ بھی دور سے سیلفی لیتے ہوئے اور کیمرہ کھینچتے ہوئے کہ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. ہاں مولانا مفتی صاحب میدان میں اترے، بلائیں، چلو دیکھتے ہیں.
شانہ بشانہ نہیں، دور کھڑے ہو کر کے ویڈیو تو لے لیں، کیا ہوتا ہے دیکھ لیں گے۔ یہ حالات ہیں، یہ غیرت ہے۔ غیرت یہ نہیں ہے میرے عزیزو، غیرت تو بدر کے وہ نوجوانوں کے اندر تھی جو 13 سال اور 15 سال کی عمر میں بھی میدان میں آ گئے، 13 سال اور 15 سال کی عمر میں بھی آ گئے۔ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، بچے تھے، اور ایک صحابی کو پکڑ کر پوچھتے ہیں چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ وہ جانتے بھی نہیں تھے۔ صحابی نے پوچھا تم کیا کرو گے اس کا؟ بچوں نے کہا سنا ہے رسول پاک کو گالیاں دیتا ہے، سنا ہے وہ حضور پاک کو گالیاں دیتا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ ہنسنے لگ گئے، کہا تم چھوٹے بچے ہو، وہ سردار قریش، وہ سردار قریش پہلوان ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ اچانک ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا، اور صحابی نے بتایا یہی ہے، بچوں کی غیرت کو تو دیکھیں، غیرت ایمانی کو دیکھیں۔ جھپٹ پڑے دونوں بچے، اور اس پہلوان کو سردار کو گرایا بھی اور ذبح بھی کر دیا۔ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا، لکھا گیا ہے کہ اوروں نے اگر کافروں کو مارا تو بچوں نے تو کفر کو مارا۔ عزیزان گرامی، یہ غیرت ہوتی ہے۔ غیرت جب کسی کی زندہ ہو تو غلط چیز کو کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، کیا ان بچوں کو چھوڑ دیا کافروں نے؟ بلکہ ایک بچے کے مونڈھے پر تلوار مار دی، ہاتھ لٹک کر کے گر گیا، پھر بھی اس بچے نے ذرا برابر خوف نہیں کھایا۔ میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں کا نام غلام محمد ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کا اور اپنے خون کا آخری قطرہ پیش کرنے والا، اس کا حقیقی نام غلام مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوف کو نکالنے کے لیے تو یہ فرمایا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تم اگر نبی پاک کے ساتھ اپنی غلامی کی نسبتیں جوڑتے ہو تو خوف نکالو، بزدلی کو ختم کرو، غیرت کو بیدار رکھو۔ غیرت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ خود بھی بولیں، اپنے نوجوانوں کو بھی اس بات کی تلقین کریں کہ کبھی غلط کام کو ہرگز برداشت نہ کرنا۔ جب اللہ نے تجھے زبان دیا ہے، یا ہاتھ کی طاقت دیا ہے، یا جس طرح کی بھی طاقت دیا ہے، استعمال کرنا اور اس برائی کا قلعہ قامہ کرنا، ختم کرنا۔ ہمیں آج حالات ایسے بھی ملے، میں اکثر جگہ پر دیکھتا ہوں، میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، کوئی بھی اس کو موجودہ حالات پر نہ لے آئے، اس لیے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ایسا کہ یہاں پر ہم کھانسیں بھی تو پتہ نہیں کیا کیا لگا کر کے بیان کر دیا جاتا ہے۔ کچھ ایسی جگہوں پر بھی ہمارا جانا ہوا جہاں پہلے ہی سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ ایک علاقے میں پہنچا، شاندار استقبال کیا لوگوں نے، بہت شاندار استقبال کیا، لیکن ذمہ داروں میں سے ایک صاحب آئے اور کان میں کہا کہ حضرت شہادت پہ تھوڑا بیان مت کیجیے۔ شہادت پہ بیان؟ میں نے کہا کہ آپ کی تمنا نہیں ہے شہادت کی؟ کہا وہ تو ہے تمنا، لیکن ابھی کیا ہے، آپ بیان کریں گے جوانوں میں جوش آئے گا، فلاں ہوگا، وہ ہوگا، لوگ ایسا ڈرتے ہیں۔ قسم خدا کی اس دن پورا بیان میں نے جہاد پہ ہی کیا تھا۔ میں نے بتایا کہ خوف اور ڈر نکالو۔ میرے عزیزو، وہ صحابہ اور ان کی عورتیں، ایک نوجوان احد میں شہید ہوا ہے، بوڑھی ماں آئی احد کے میدان میں، حضور کو پہلے دیکھ کر کے کہتی آقا اگر اجازت ہے تو بیٹے کی لاش دیکھو۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھ لو۔ لاش کی بات کر رہا ہوں، اپنے جگر گوشے کی لاش دیکھنا معمولی بات نہیں۔ خاتون آئی اور اس نوجوان کو دیکھا، اس کا جبہ اٹھایا، پلٹ کر کے پیٹھ کو دیکھا، ہاتھ پھیرا، پھر سینے کی طرف دیکھا، پھر سجدے میں گر گئی اور دعا کرنے لگی، شکرانے کی دعا کرنے لگ گئی۔ لوگوں نے پوچھا بڑی بھی خاتون کیا تم نے دیکھا؟ کہا اللہ کا شکر ہے، میرا یہ لال جب گھر سے نکل رہا تھا تو میں نے اس کو ایک نصیحت کی تھی، کہا تھا بیٹا رسول پاک کے ساتھ جا رہا ہے، اگر دشمن غالب بھی آ گئے تو میدان چھوڑ کر نہ نکلنا، اگر مصیبتوں کے پہاڑ آئے تو میدان چھوڑ کر نہ نکلنا،
اور میری ایک نصیحت تھی میرے بیٹے کو، اگر تو بھاگتے ہوئے پیٹھ سے زخم کھا کر کے مرا تو میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی، میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی۔ میں میدان جہاد میں آنے کے بعد جب دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، اس پر مجھے اطمینان نہیں تھا، میں نے سب سے پہلے اس کی پیٹھ کو دیکھا کہ کہیں بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا، اور میں نے دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا، پیٹھ پر میرے بچے کے ایک بھی زخم نہیں، سب سینے پر لیا ہے۔ یہ وہ خواتین تھی جو جوانوں کو بیدار رکھتی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں وہ لوگ بھی ہیں، امام صاحب تھوڑا سا ایسا اتنا سخت بیان مت کرو، متولی صاحب ڈرا رہے ہیں اور دوسرے حضرات انہیں ڈرا رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا دیکھیں، ماحول کو دیکھیں، یہاں پر بڈی کا کاروبار بہت چلتا ہے، آپ یہ معاملہ چھوڑ دیں، شرابی لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اس پر مت بولیں۔ پھر کس پہ بولیں؟ ہانڈی مانجنے پہ بولیں، کچرا جھاڑنے پہ بولیں؟ عزیزان گرامی وقار، آپ کی غیرت جب تک باقی رہے گی آپ دین کو بڑھ چڑھ کر کے بولیں گے، اپنا دین بیان کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایک بار گزر رہے تھے اور یہودیوں نے ان کو دیکھا، وہ بیٹھ کر کے پیشاب کر رہے تھے تو وہ ہنسنے لگے۔ یہودی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے تھے، مذاق اڑایا حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہی آداب ہیں جو ہماری شریعت نے سکھایا۔ تو یہودیوں نے کہا کیا تمہارے دین میں یہ بھی بولا جاتا ہے، بیٹھ کر کرنا، کھڑے ہو کر کرنا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا یہی نہیں، ہمیں استنجا کا طریقہ بھی بتایا جاتا، ہم بڑھ چڑھ کر کے بتائیں گے کہ ہمیں استنجا صاف کرنا بھی کیسا ہے، یہ بھی ہماری شریعت نے سکھایا۔ تو اپنے دین کو بیان کرنے میں کسی کی روک ٹوک بھی نہیں ہونی چاہیے، اپنی غیرت باقی رہے، اور رسول پاک کی عزت پر جب بھی بات آئے تو چڑھ کر کے، سر چڑھ کر کے بولے، یہی حق بندے کی علامت بھی ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم خدا ارحم الراحمین مولا ہم سب کو رسول پاک کے وفاداروں میں شامل رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی محبت میں اور رسول کی محبت میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔